सुई भी चुभे तो पूरा घर सर पर उठा लेती हो। जब शौहर करीब आया तो कैसे बर्दाश्त करोगी उसे? शाजिम उसकी कमर पर चुटकी काट कर बोला तो आयत काम चुकी थी। फिर कहने लगी, लाला शादी करके बच्चे पैदा करना आसान है, मगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री पास करना मेरे बस की बात नहीं। शाजिम कहने लगा, अच्छा अभी चेक कर लेते हैं। उसने सबके सामने कहा कि इसी जुमे को वो आयत से निकाह करेगा। आयत को अपने शाजिम लाला से बहुत डर लगता था, मगर खुशी से भंगड़े डालने लगी कि अब बोर्ड के पेपर नहीं देने पड़ेंगे। पहली रात बस के करीब आया और अपनी गोद में बिठाकर बोला, अब हर रात शौहर की शिद्दतें भी सहोगी, बच्चे भी पैदा करोगी और पेपर भी दोगी। आयत की चीख तो उस वक्त निकली जब शाजिम ने गोद में बिठाकर झटके से, मेरी गोद में बैठो। शाजिम सपाट लहजे में गोया हुआ था। मैं? आयत ने बेयकीनी से अपने सीने पर हाथ रखते पूछा था। उसके सवाल करने पर शाजिम चौधरी को शदीद गुस्सा आया था। उसने एक झटके से उसे कलाई से पकड़कर अपनी गोद में बिठाया था। आयत ने खौफ के मारे धड़कते दिल के साथ उसे देखा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो आप मुझे अपनी गोद में बैठने को कह रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? टीचर ने मुझे गुड टच और बैड टच का बता रखा है, और आप ये जिस तरह मुझे अपनी गोद में बैठने को कह रहे हैं ना, मैं नहीं बैठने वाली। वो धड़कते दिल के साथ शाजिम को ये कहकर जैसे उठने लगी तो शाजिम ने एक बार फिर उसकी कलाई से उसे खींच कर अपनी गोद में गिराया था, और इस बार अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को भी थाम लिया था। कहने लगा, किसी को गुड टच और बैड टच वहाँ होता है जहाँ पर सामने वाला गैर हो, जबकि ये तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ। इसलिए अब ये ड्रामेबाजी बंद करो। कब से तुम्हारी शरारतें नोट कर रहा हूँ। कभी उछल कर यहाँ जा रही हो, कभी वहाँ। लगता है तुम्हारी तशरीफ खाने में कुछ ज़्यादा ही खुजली हो रही है, एक जगह जो तुम्हें टिक कर बैठने नहीं दे रही। शाजिम उसके चेहरे के इंतहाई करीब जाकर दबी दबी गुर्राहट के साथ ये सब कुछ बोला था, जबकि आयत के तो रहे सहे हवास भी खो चुके थे। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह चुका था। चेहरे पर पसीने की बूंदें टिमटिमाने लगी थी। यही तो शाजिम चाहता था। वो वाकिफ था कि ये लड़की कैसे बाज आएगी और किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। एक तो वैसे उस पर बेतहाशा गुस्सा था। जैसी गर्मी आती थी, इस लड़की को सारे शर्म लिहाज भूल ही जाया करते थे। एक तो उसने कपड़े वैसे तो खुले खुले पहन रखे थे, लेकिन वो बेतहाशा बारीक होते ऊपर से ये गर्मी से तंग आकर नीचे कुछ पहनना भी बिल्कुल छोड़ ही देती थी। ऊपर से उसके खुले खुले गलों वाले कपड़े शाजिम को अक्सर गुस्सा ही दिला देते थे। ये इतने बड़े गले पहनकर किसको अपनी खूबसूरती दिखाती हो? आयत के गहरे गले से नजर आती उसकी खूबसूरत सरापे को देखकर वो सुर्ख होता फनकारा था। किसी को नहीं। वो बेवकूफ़ उसकी बात का मतलब समझे बिना जल्दी से बोली थी, फिर इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हो? लाख बार तुम्हें मना कर चुका हूँ। वो अगले पल कपकपाते हुए लबों से कहने लगी कि मुझे गर्मी लगती है। शुरू से ही जानते तो हैं, गर्मी में मुझे अक्सर गर्मी दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है। शाजिम अगले पल बड़बड़ा कर कहने लगा, हाँ वो तो मैं जानता हूँ। शायद वक्त आ गया कि तुम्हारे इन गर्मी दानों को ठीक कर दिया जाए। आयत ना समझी से उसका चेहरा देख रही थी, जब वो फौरन अपना सर झटक कर लाउंज की तरफ लौटा था। फिर कहने लगा कि अब क्या ये टुकड़ टुकड़ मेरा चेहरा ही देखती रहोगी? इतने गौर से कभी किताब को भी खोला है तुमने? पढ़ा है कभी? चलो पानी का फार्मूला बताओ। वो गुस्से से बोला था। नजरें बार बार आयत के नशीबो फराज पर जा रही थी, जो तेज तेज सांसें लेती उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। आयत ने घबरा कर शाजिम को ऐसे देखा जैसे उसने पानी का नाम ही पहली बार सुना था। कम ऑन, जल्दी बताओ लड़की। उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करके बोला था। वो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने झूठ। शाजिम ने उसकी कमर मुट्ठी में भरकर ज़ोर से दबाई थी। आयत ने हांफते हुए उसे देखा। बेवकूफ़ लगता हूँ मैं तुम्हें? वो गुस्से से घूर रहा था। आयत ने निचला लब बाहर निकाला। आह! आयत ने हाथ में परकार पकड़ी हुई थी, जिसकी नोक उसके हाथ पर चुभी थी।
शाजिम ने गुस्से से उसे घूरा था। एक सुई क्या चुभी, तुमने तो पूरा घर सर पर उठा लिया। और जब शौहर करीब आएगा तो कैसे बर्दाश्त करोगे उसे? शाजिम उसकी कमर पर चुटकी काट कर बोला। तो आयत काम कर बुरी तरह से कांप उठी थी। आयत ने मासूमियत से उसे देखा, फिर कहने लगी, शादी करके बच्चे पैदा करना आसान है, मगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री पास करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मामा से कह मेरी जल्दी से रुखसती करवा दे, ताकि इस पढ़ाई से तो मेरी जान छूटे। वो किताबों को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी। ओह अच्छा, तो बच्चे पैदा करना आसान है। उसने इस बात में सर हिलाया और आयत को देखा। शाजिम ने उसे गोद में बिठाकर एक ही झटके से कपड़ों के ऊपर से ही। शाजिम चौधरी ऑफिस से थका हारा आया। सभी बच्चे लाउंज में किताबें लेकर बैठे एक दूसरे से गप्पे हाँकते इधर उधर भाग रहे थे। इस घर में खालिद चौधरी, निसार चौधरी और अकबर चौधरी रहते थे। खालिद चौधरी का एक बेटा शाजिम चौधरी, जो इस घर में सब बच्चों से बड़ा था। निसार चौधरी के 3 बच्चे थे, एक बेटी आयत जो अभी बोर्ड में थी और उससे छोटे 2 बेटे थे। अकबर चौधरी की 2 बेटियां थी। सभी लोग एक घर में हंसी खुशी रहते थे। इन सभी को इतना अपने माँ बाप से डर नहीं लगता था जितना वो शाजिम चौधरी से डरा करते थे, क्योंकि वो घर में जब भी आ जाता था तो इन बच्चों को बिल्कुल भी शोर शराबा और मस्ती नहीं करने देता था। घर आते ही फौरन उनसे किताबें खुलवा लेता और उनके बैग भी चेक किया करता था। अभी भी ऑफिस से थका हारा ही वो घर लौटा था। सर में पहले ही शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। जब पूरे घर को मछली बाजार बना देखा तो लाउंज में कदम रखते ही दहाड़ा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? चुपचाप अपना अपना काम करो सब, मैं अभी आकर तुम सबके मार के देखता हूँ। वो ऊंची आवाज में गुस्से से कहता कमरे की जाने बढ़ा था। ऐसे लगता है ये घर नहीं बल्कि चिड़ियाघर हो। जब भी आओ अलग ही तरह के जानवर नमूने देखने को मिलते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर फौरन सभी सीधे हुए थे और उन सबके बीच बैठी हुई आयत जो कुछ देर पहले कह के लगा लगा कर हंस रही थी और उन सबको भी उल्टी सीधी हरकतें करने को कह रही थी, फौरन वो भी अपने लबों पर उंगली रखकर सीधी हो गई। जो जहाज बनाने के लिए कागज अपनी कापियों से फाड़कर उन्हें दे रही थी, जिनके वो जहाज बनाकर उड़ा रहे थे। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही आयत साहिबा ही थी। शाजिम नफ़ी में सर हिलाता हुआ अपने कमरे की तरफ गया था। जब वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला तो ठठक कर रुका था। और नहीं तो क्या मेरे से नहीं होती ये पढ़ाइयाँ। काश मामा मेरी शादी कर दे। मेरी दोस्त है आयशा, उसकी शादी होगी और अब तो उसके बच्चे भी होने वाले हैं। और एक मैं हूँ, अभी तक किताबों में घुसी हुई हूँ। मेरे तो किसी को ख्याल ही नहीं है। इनको चाहिए अब मेरी शादी कर दी ताकि मैं भी शौहर और बच्चों को संभालूं, ना कि इन किताबों को। वो केमिस्ट्री की किताब सामने टेबल पर पटकती हुई गुस्से से बोली थी। ऊपर से ये खड़ूस लाला जो दुनिया में सबसे पहले आकर हम पर महाराजा बन चुके हैं। काश मैं तुम सबकी बड़ी आपी होती, तुम लोगों को रोज बाहर घुमाने लेकर जाती। और पढ़ाई पढ़ाई तो कब से तुम लोगों को छुड़वाकर मैंने बस तुम लोगों को खेल कूद पर ही लगा देना था। ये शाज़म लाला अगर बच्चे बनकर मेरे कज़न होते तो सही कान खींचने थे मैंने इसके। इस बात से अनजान थी कि शाज़िम पीछे खड़ा उसकी सारी बातों को सुन चुका है। हाँ आयत आपी, आपको अभी तक फार्मूले याद नहीं हुए? 12 साला नूर ने उसका मजाक उड़ाया था। बाकी सभी ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगे थे, मगर वो शुरू से ही पढ़ाई के मामले में इंतहाई नालायक किस्म के थे। मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी काम उससे करवा लो, फौरन से किसी हैकर की तरह सब कुछ करके अपने कॉलर झाड़ देगी। लेकिन जैसी बात केमिस्ट्री फिजिक्स की आती तो उसे अपने सामने मुल्कुल मौत नजर आ जाता था। आयत की बातें सुनकर शाजिम चौधरी दंग रह गया था। वो तो उसे छोटी सी बच्ची समझता था, मगर वो तो पहुंची हुई बहुत ही चीज थी। बहुत शौक है तुम्हें शादी का, चलो ये भी पूरा किए देते हैं। वो खुद से कहता आगे बढ़ा और सबका काम चेक करने लगा था। जैसे ही आयत का नंबर आया तो उसे उसके नोट्स लेकर एक बार फिर फार्मूले सुनने लगा था, क्योंकि कल उसका टेस्ट था। लेकिन एक बार फिर उसे कुछ भी याद नहीं था। आज तो शाजिम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। फौरन कहने लगा कि मुर्गा बनो अभी के अभी,
मुर्गा बनो यहाँ पर। आयत के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। सामने सारे बैठे हुए छोटे कजन्स उसे देखकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। वो कहने लगी कि लाला ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, अब मैं इन सब के सामने मुर्ग बनकर कुकड़ू क्यों करती अच्छी लगूंगी की? क्या कुछ तो इज्जत रहने दे मेरी। शाहजी मुझसे झिड़क कर कहने लगा कि इज्जत वो भी तुम्हारी क्या, तुमने खुद को भी सोचा है कि तुम्हारा इन खराब रिजल्ट्स की वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। शुरू से लेकर अब तक जब भी तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग होती तो तुम्हारे अब्बा जाते रहे, लेकिन जो तुम्हारी कारकर्दगी थी ना, शर्मिंदगी के मारे वो अब मुझे भेजते हैं। और तुम्हारी वो मैडम मुझे सौ सौ तरह की बातें सुना रही होती हैं, तब तुम्हें ये शर्मिंदगी याद नहीं आती। तुम्हारा तो इलाज मैं बड़े अच्छे से करता हूँ। वो झट से कहने लगी कि तो ना करवाया करे ना शर्मिंदगी, मैं कोई शौक से तो नहीं जा रही स्कूल। अच्छा है कि मेरी शादी करवा दी, फिर तो मैं सात समुंदर पार आप सबकी नज़रों से दूर चली जाऊंगी। जिस तरह बात बात पर वो शादी का जिक्र लेकर आती थी, शाजिम तो ये सोच चुका था कि इसका दिमाग ठिकाने लाना कैसे है। ये तो अब शाजिम की भी जिद बन चुकी थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो इस लड़की को अब पढ़ा कर ही दम लेगा। रात को शाजिम ने अपने बाबा खालिद चौधरी से अपने और आयत के रिश्ते की बात की। खालिद चौधरी तो सुनकर बाग बाग हो गए थे। खालिद चौधरी और उनकी बीवी शाहिदा बेगम ने निसार चौधरी और बुशरा बेगम से आयत का हाथ मांगा। उन्होंने खुशी खुशी आयत का हाथ शाजिम को दे दिया था। शाजिम ने मंगनी के बजाय निकाह का कहा, जो अगले जुम्मे रखा गया था। वहीं बैठे बैठे ये सब कुछ तय पाया था। जब सब लोगों को यूं लाउंज में बैठा देखकर आयत भी वहीं चली आई। उसे देखकर सभी खामोश हो चुके थे। शाजिम सर झुकाकर बैठा था। जब वो आई और उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। सामने मिठाई की टोकरी पड़ी हुई थी, जिसे शाजिम ही लेकर आया था। जल्दी से बड़ा सा गुलाब जामुन उठाकर उसने मुंह में डाला और कहने लगी कि अरे वाह, किस खुशी में मिठाई है ये। दूसरा गुलाब जामुन उठाकर उसने मुंह में डालते हुए पूछा तो उसकी वालिदा कहने लगी, तुम्हारे हाथ पीले करने का सोच रहे हैं। रिश्ता पक्का कर दिया तुम्हारा और इसी जुम्मे को खैर से निकाह भी रख दिया है। बस इसी खुशी में ये मिठाई है। बुशरा बेगम को तो लगा था कि शायद ये लड़की सुनकर घबरा जाएगी, लेकिन अगले पल उसकी आंखों में यूं चमक आई जैसे उसकी तो कोई देरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। फौरन खुशी से उछलकर कहने लगी, क्या मेरी शादी? हाय अल्लाह पाक, मैं तो पूरी रात जाकर नफल पढ़ूंगी। मेरी तो देरीना ख्वाहिश पूरी होने वाली है। शुक्र है आप लोगों को मेरा एहसास हुआ। कम से कम पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ेगी। हाय अल्लाह जी, मुझे तो आप सबसे शर्म आ रही है। ये कहती वो फौरन सोफे पर छलांगे मारती अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। घर के जितने भी मर्द वहां पर मौजूद थे, शाजिम समेत सब उससे उसकी इस बेवकूफ़ाना हरकत पर बस सपाट अंदाज में उसे देखते ही रह चुके थे। कमरे में जाकर उसने खुशी से बेड पर उछल कूद करके पूरे बिस्तर की चादर खराब कर दी थी। जब अंदर से उसकी आवाज़ें सुनकर बुशरा बेगम उसके कमरे में गई थी, अपनी माँ को फौरन बाहों में भरकर वो गोल गोल घूमती कहने लगी, हाय अम्मा, कौन है मेरे सपनों का शहजादा? प्लीज़ बताएं ना मुझे, किसके साथ रिश्ता पक्का कर दिया? यकीनन आप लोगों ने ढूंढा है तो कोई अच्छा ही होगा। मुझे इसकी तस्वीर तो दिखाएं। बुशरा बेगम ने अगले ही लम्हे उसे एक झटके से झंझोड़ा था। फिर कहने लगी, कोई शर्मो हया भी है या नहीं? तुम्हारे रिश्ते की बात हुई तो तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू टिमटिमाने लगे थे और तुम कैसे बेहयाओं की तरफ उछल कूद मचा रही हो। तुम्हारे दिल में तो ज़रा भी एहसास नहीं है। पता नहीं किस पर चली गई हो तुम। मैंने तो तुम्हारी तरबियत अच्छी खासी की थी। वो फौरन मुंह सा बनाकर कहने लगी, क्यों अम्मा, आपने मेरा रिश्ता इसी दुनिया में ही तय किया है ना, कि दूसरी दुनिया की मखलूक से तो मेरा रिश्ता पक्का नहीं कर दिया। अगर इसी दुनिया में तो मैं आपसे मिलने भी आती रहूंगी ना। बस पढ़ाई से जान छुड़वानी थी, इसके लिए मैं शादी तो क्या, साल में दो दो बच्चे भी पैदा कर लूंगी। बुशरा बेगम ने उसके सर पर एक चपट मारी थी। फिर कहने लगी कि तुम्हारी शादी कोई सात समंदर पार नहीं होने वाली। तुम जैसी बेवकूफ़ को किसी बाहर के लड़के के साथ बेचकर मैंने खुद ही लानतें खानी थी, क्योंकि वो तो मुझे बुरा भला कहते कि माँ ने कैसी तरबियत की है इसकी।
وہ تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی جب وہ کہنے لگی کہ تمہارا رشتہ شاذم کے ساتھ طے ہوا ہے اور اسی جمعے کو شاذم کے ساتھ ہی تمہارا نکاح ہے، سمجھی تم؟ شاذم کا نام سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی، پورا وجود سفید پڑ چکا تھا۔ شوق سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شاذم لالا کے ساتھ؟ لالا شاذم آپ ہوش میں تو ہیں؟ لیکن وہ کہنے لگی کہ ہاں ہوش میں ہی ہوں۔ شاذم نے خود کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک طرح سے اچھا ہے، کم از کم نظروں کے سامنے تو رہو گی، اور ایک وہی ہے جو تمہیں قابو میں رکھ سکتا ہے۔ وہ وہیں بستر پر گر چکی تھی۔ بشرا بیگم سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ کہنے لگی بھلا میرے گھر والے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے عمر میں اتنا بڑا خڑوس شاذم لالا سے میرا رشتہ کیسے پکا کر سکتے ہیں؟ لیکن جیسے اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی شادی شاذم سے یا پھر کسی اور سے ہو، کم از کم اس کی پڑھائی سے تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ یہ سوچ کر ایک بار پھر وہ خوش ہو چکی تھی۔ وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگی تھی۔ شاذم کی خڑوس طبیعت سے وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ جمعے کو سادگی سے نکاح رکھا گیا۔ رخصتی کچھ ماہ کے بعد رکھی گئی تھی۔ آیت نکاح کے روز دلہن بن کر وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر والوں نے تو اس کے لیے ہلکے کام والا سفید رنگ کا خوبصورت فراک پسند کیا تھا، لیکن وہ تو بس بازی تھی کہ نہیں، مجھے تو سرخ فراک ہی پہننا ہے، بالکل دلہنوں والا فوٹو شوٹ کروانا ہے۔ آخر کو نکاح اور شادیاں روز روز تھوڑی ہوتی ہیں۔ یوں شاذم کے ساتھ کھڑی اس نے فوٹو شوٹ بھی کروائے تھے۔ نکاح کے وقت بھول کر بھی ایک آنسو اس کی آنکھوں میں نہیں آیا تھا۔ وہ تو بے تحاشا خوش تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کزنوں کے ساتھ مل کر اس نے ڈانس پریکٹس بھی کر رکھی تھی۔ جیسے مردان خانے کی طرف سبھی مرد گئے، وہ تو خود اپنے چھوٹے کزن کے ساتھ مل کر گانوں پر ناچنا شروع ہو چکی تھی۔ جیسے گانے کی آواز مردان خانے میں آئی تو شاذم ماتھے پر بل ڈالے غصے سے زنان خانے کی طرف آیا تھا، جہاں پر ساری خواتین اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس اپ ٹو ڈیٹ دلہن کو دیکھ رہی تھی، جو کہ خود چھوٹے بچوں کے ساتھ مل کر ناچ گا رہی تھی۔ جیسے چھوٹے کزن کی نظر شاذم پر پڑی، وہ تو فوراً ایک طرف اپنی ماؤں کے پلو میں چھپ چکے تھے، لیکن اپنے ہی جوش میں ہوش کھوتی آیت ابھی بھی ناچ رہی تھی۔ جب سب کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھ کر اس کی نظر شاذم پر پڑی تو اگلی لمحے اس کی بھی رہے سہے حواس بھی بیگانے ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ جب شاذم اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لایا تھا، وہ تو باہری کامدار فراک میں ایک طرف گھومتی ہوئی جھانک کر دیوار سے لگی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا بےہودگی پھیلا رکھی ہے تم نے؟ تم شاذم چودھری کی بیوی بن چکی ہو، اور حرکتیں تمہاری ایسی ہیں، شرم نہیں آتی؟ یہ کیا بے حیا عورتوں کی طرح ناچ گانا لگا رکھا تھا تم نے؟ وہ اگلے لمحے کہنے لگی کہ میں نے کون سا باہر روڈ پہ کھڑے ہو کر ناچ گانا لگا رکھا تھا، گھر کی عورتوں کے سامنے ناچ گا رہی تھی نا، اور ویسے بھی آپ کی بیوی بن چکی ہوں۔ اب آپ کی وہ کزن نہیں رہی جس کو آپ ڈرا دھمکا کر پڑھاتے تھے، سمجھے آپ؟ میں تو خوش ہوں، ارے نکاح کی خوشی تھوڑی ہے مجھے، جس بات کی خوشی ہے کہ میرا سکول چھٹ گیا، بس شادی کر کے عیش کروں گی، عیش۔ وہ ہنس کر بولی تھی۔ شاذم کو تو اس کے چہرے پر یہ ہنسی 2 منٹ کے لیے بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اگلی لمحے کہنے لگا، کس نے کہا تم پڑھائی چھوڑ دو گے؟ تم سے نکاح میں نے کیا ہی اسی لیے تاکہ تمہاری پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی تو یقیناً تم سے جھاڑو پوچھا اور بچے پیدا کرواتا، لیکن میں تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اگر یہ ڈرامہ بند ہو گیا تو اتارو یہ جا کر اور ابھی سے بیگ کھولو، کل تمہارا ٹیسٹ ہے نا، اگر تم نے ایک نمبر بھی کم لیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت کا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبوچا ہو۔ اسے تو لگا تھا اسے پڑھنا نہیں پڑے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا ہو چکا تھا۔ وہ شاذم کے کمرے سے نکلی تھی اور لاؤنج کے بیچوں بیچ فرش پر بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر بہ بہ کر کے رونے لگی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر عورتیں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید نکاح کے بعد وہی ایموشنل رونا دھونا ہے جو اکثر لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن وہ تو بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتی ہوئی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پڑھنا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ خڑوس شاذم مجھ سے نکاح کے بعد بھی پڑھائیاں کروائے گا تو میں
گھر سے ہی بھاگ جاتی، کسی اور سے شادی کر لی، لیکن شازیم لالا کے لیے نکاح کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتی۔ اپنی بیٹی کے منہ سے اونٹ پر ٹانک الفاظ سن کر بشریٰ بیگم نے تو اسے دلہن بنی حالت میں ہی تھپڑ جڑ دیا تھا کہ یہ کیا اول فول بک رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ سامنے تمہاری تائی ساس بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی اور ساس ہوتی تو اب تک نہ جانے کیا سے کیا کر چکی ہوتی۔ پتہ نہیں عقل کب آئے گی تمہیں؟ میں تو کہتی ہوں بھابھی، غلط کر دیا آپ نے اس پاگل کو اپنی بہو بنا کر۔ میں تو بہت شرمندہ ہوں آپ کے سامنے۔ ان دونوں خواتین کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ فرش سے اٹھ کر پیر پٹکتی اپنے کمرے میں آئی تھی، لیکن شازم بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ اگلے روز ہی اسے پڑھنے کے لیے بھی بیچ چکا تھا۔ آیت کے چہرے پر شدید تکلیف دیکھ کر شازم مسکرایا تھا۔ اب بتاؤ، پڑھائی آسان ہے یا بچے پیدا کرنا؟ اس نے بے اختیار ہوتے جھک کر آیت کی گردن پر لب رکھے تھے۔ آیت کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ بچے پیدا کرنا، آیت نے لرزتے ہوئے کہا۔ شازم نے جھٹکے سے اسے دیکھا اور دام پیسے۔ کرتا ہوں تمہارا بندوبست میں ابھی۔ ایک انگلی سے چیخ رہی ہو، اور جب میں مکمل طور پر تمہارے وجود میں سرایت کروں گا تب تو مرنے والی ہو جاؤ گی۔ اسے اپنی ہارڈنیس پر جھٹکے سے بٹھاتا بولا تھا۔ آیت کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر شازم نے اسے کھڑا کیا اور بنا اس کی طرف دیکھے ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ آیت لاؤنج میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر ہندی مووی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اس کی دوست عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی سب بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور گھر کے بڑے کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ شازم آج آفس نہیں گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، نیچے لان سے آیت اور اس کی دوست عائشہ کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ریلنگ پر جھک کر نیچے دیکھا۔ وہ صوفے پر براجمان گود میں لیپ ٹاپ رکھے دلچسپی سے مووی دیکھ رہی تھی۔ مووی میں رومانٹک سین چل رہا تھا اور وہ دونوں منہ کھولے ہونکوں کی طرح سین کو دیکھ رہی تھی، اور کھڑے شازم چودھری نے بھی وہ سین دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی حدت سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تن فن کرتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ آیت! شازم نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے بھاری بھرکم آواز میں آیت کو پکارا تھا۔ آیت اور عائشہ دونوں اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ آیت نے ہڑبڑا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ کافی بنا کر لاؤ میرے لیے؟ وہ سخت نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ میں ابھی لے کر آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی اٹھ کر کچن میں بھاگ گئی تھی۔ اور تم گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا؟ جب دیکھو یہاں ٹپکی ہوتی ہو۔ اٹھو شاباش، گھر جاؤ۔ وہ عائشہ پر طنز کرتا باہر کا راستہ دکھا چکا تھا۔ عائشہ خفت اور شرمندگی کے مارے جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے جاتے شازم کچن میں آیا۔ آلتو جلالتو، آئے بلا کو ٹالتو، وہ دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتی بڑبڑاتے ہوئے کافی بنا رہی تھی۔ شازم اس کے پیچھے کھڑا تیکھی نگاہوں سے اسے گو رہا تھا۔ یا اللہ، یہ موت کا فرشتہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ یہ تو آفس میں تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ وہ چھت کی طرف دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ اپنے لیے موت کا فرشتہ سن کر شازم تپ چکا تھا۔ یہ موت کا فرشتہ اب ساری زندگی تمہارے سر پر ایسے ہی منڈلاتا رہے گا، سمجھے؟ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوتا غصے سے بھری آواز میں بولا تھا۔ اس کی اتنے قریب سے آواز سن کر آیت کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچتے پھر سے ورد شروع کر دیا تھا۔ یہ باہر کیا دیکھ رہی تھی تم؟ شریف لڑکیاں یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں؟ اسے کندھے سے پکڑ کر سامنے کرتا غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ آیت نے اپنے ورد میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اس کے مسلسل ہلتے لب اور دھک دھک کرتا دل شازم چودھری کو بے قابو کر گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اسے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور سلیب پر بٹھا کر اس کی ٹانگیں اپنی کمر پر لپیٹی تھی۔ آیت نے خوف سے آنکھیں کھول لی۔ شازم کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ حواس باختہ ہوئی تھی۔ دونوں کی گرم گہری سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، اب میں کاٹتا ہوں۔ اس کے گدی سے بال پکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا انہیں مقید کرنے لگا تھا۔ آیت نے ہڑبڑا کر اس کے کندھوں سے شرٹ تھامی تھی۔ شازم پورے جنون کے ساتھ اس پر شدتوں کا وار کرتا اسے بڑی بے باکی سے چھو رہا تھا۔ اس کی ہارڈنیس آیت اپنے سراپے سے ٹکرا رہی تھی۔
आयत के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी थी। आयत का तनफ्फुस बिगड़ चुका था। उसकी उखड़ती सांसें महसूस करते शाजिम पीछे हटा और सुर्ख गर्म गहरी निगाहों से उसकी आंखों में देखा था। आयत की जुबान पर हल्का सा कट लग गया था, जिससे खून रसने लगा था। वह शाजिम के कंधे पर सहार रखे तेज तेज सांस लेने लगी थी। लाउंज में किसी की आहट महसूस हुई। शाजिम ने आहिस्तगी से उसे नीचे उतारा और उसका दुपट्टा ठीक करते ही किचन से बाहर निकल गया था। आयत बेटा, तू तो इस खड़ूस की शिद्दतें सहते सहते अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। वो जल्दी हुई माफी की तरफ बढ़ खुद से मुखातिब हुई थी। घर के सभी बच्चे लॉन में क्रिकेट खेलते थे। आयत कॉलेज से आई उन्हें क्रिकेट खेलते देखकर वहीं झूले पर अपना बैग रखती यूनिफॉर्म में उनके साथ खेलने लगी थी। अब मेरी बारी है। अपनी कज़न मुंतहा को आउट होते देख वो खुशी से उछल कर चिल्लाई थी। मुंतहा ने मुंह बसोर कर उसे बैट पकड़ाया। अली, आयत का छोटा भाई, बॉलिंग करवाने लगा था। पहले ही बॉल पर ही आयत आउट हो गई थी। गेंद सीधा जाकर विकेट के दरमियान लगा था। आउट, सब एक साथ चिल्लाए थे। न न नहीं तो अभी तो मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी और उसने बॉल करवा दी। अब दोबारा से करवाओ। वो गुस्से से अली को घूरती हुई बोली थी। ऊपर टेरेस पर खड़ा शाजिम दिलचस्पी से उसे देख रहा था। आयत ने पूरी तैयारी के साथ बॉल को देखा जो अली के हाथ में था। जैसे बॉल हवा में उछाला गया, आयत मैडम आउट हो गई थी। आउट, एक बार फिर से सब चिल्लाए थे। ओ हेलो, कोई आउट वाउट नहीं हुई मैं। ये करेला बाल ही ठीक नहीं करवा रहा। जानबूझकर टेढ़ी बॉल करवाता है ताकि मैं आउट हो जाऊं। वो फिर से हो गई थी और सब बेबसी से उसे देखने लगे थे। आप ही झूठ मत बोलें, आप 2 बार आउट हो चुकी हैं। अली ने तीखी निगाहों से उसे देखा था। चल झूठा, जानबूझकर मेरी बारी हड़पना चाहती हूँ। मैं नहीं मानूंगी, करवाओ बॉल। और उसे डबट कर फिर से बॉल पर फोकस करने लगी थी। जैसे अली ने तीसरी बार बॉल करवाई, बाल आयत निसार की आंखों के सामने से होती सीधी जाकर विकेट पर लगी थी। वो बेबसी गुस्से से आंखें फाड़े बॉल को देखने लगी थी, जैसे कि सारा कसूर इस बॉल का था। मैं आउट नहीं हुई। सबके आउट बोलने से पहले वो झट से बोली थी। सबने कांटेदार निगाहों से घूरा और अपनी अपनी जगह छोड़कर गुस्से से अंदर चले गए थे। अब खेलती रही अकेली। अली भी गुस्से से कहता अंदर चला गया था। आयत ने होंकों की तरह मुंह खोले बैट को देखा और सबको कोसती हुई बैट फेंक कर झूले से बैग उठाती अंदर चली गई थी। ऊपर टेरेस पर खड़े शाजिम के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। ये पागल लड़की हर वक्त कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करती रहती थी। वो सब अच्छा भला खेलते थे और इसने आते इनका खेल खराब कर दिया था। सब किताबें लेकर लाउंज में बैठे हुए थे। शाजिम बारी बारी सबका काम चेक कर रहा था। आयत अभी तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर अटकी हुई थी। सब अपना अपना काम खत्म करते बैग उठाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। सिर्फ आयत ही बाकी रह गई थी। बैग उठाओ और रूम में आओ, वो संजीदगी से कहता उठकर कमरे में चला गया था। आयत ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा और बैग उठाकर उसके पीछे कमरे में आई थी। शाजिम सोफे पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। इधर आओ, उसने उंगली के इशारे से आयत को अपने करीब बुलाया। आयत सुस्त रवि से चलती उसके करीब आए। शाजिम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर गहरे सांस लेने लगी थी। उसकी कुर्बत पर आयत का चेहरा एकदम से लाल भभूका हो जाता था। शाजिम की आंखों में सुर्खी छाने लगी थी। उसकी गर्दन से बाल हटाता नरमी से लब रखने लगा था। उसकी कुर्बत पर आयत खसमसाई थी। तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों करती हो? शाजिम ने उसके कंधे से कमीज सरकाते उसकी ब्यूटी बॉर्न पर हल्के से दांत गाड़े थे। आयत का दिल पसलियों से सर टकराने लगा था। अब मैंने क्या किया है? आयत ने गहरी गर्म सांसें लेते आहिस्तगी से पूछा था। उसकी बैटिंग याद करके शाजिम के लब पर मुस्कान आई थी। कितने न्यूमेरिकल्स होते हैं तुम्हारे? वो बात बदलकर संजीदगी से पूछने लगा था। एक भी नहीं, उसकी कुर्बत से खाइफ होती मुश्किल से बोली थी। शाजिम ने खूनखार निगाहों से घूरा था। फेल होने का इरादा है? उसने आयत के चेहरे पर झूलती लट खींच कर पूछा था। आयत सिसकी थी। आप मुझे कहाँ बैठने दें? मैं अभी सारे न्यूमेरिकल्स कर लूँगी।
اس کے ہاتھوں کی گردش اپنی پشت پر محسوس کرتی بخلا رہی تھی۔ کتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں؟ اگر تم نے کرنا ہوتا تو اب تک کر لیتی۔ اور رہی بات وہاں بیٹھ کر کرنے کی تو میڈم اب آپ کو یہیں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ اس کی گردن پر انگلی ٹریس کرتا اس کی دھڑکنوں تک لے گیا تھا۔ شاہزیم نے اس کی کمر مٹھیوں میں بھر کر دبائی تھی۔ تم جتنا لیٹ کرو گی میں اتنا ہی اپنے ہاتھ بڑھاتا جاؤں گا، اس کی کمر سے ہاتھ اوپر کرتا بولا تھا۔ آیت نے جھٹ سے ٹیبل سے کتاب اٹھا کر کانپتے ہوئے سامنے کی تھی۔ شاہزیم کبھی اس کی گردن پر لب رکھتا، کبھی رخسار پر اور کبھی شدت سے اسے ساتھ بھینچ رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ شاہزیم کی جسارتیں سہتے سہتے ہلکان ہو گئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ شاہزیم کی گود میں بیٹھی یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر شاہزیم حیران ہوا تھا۔ آیت ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے، اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے آیت کے آنسو لبوں سے چنے تھے۔ میں کل پکا یہ کر لوں گی، ابھی مجھ سے حل نہیں ہو رہے ہیں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ نیند کے ڈورے تیر رہے تھے۔ شاہزیم نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر آیا۔ سو جاؤ، اسے سینے پر لٹاتے اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ آیت لرزتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اسے سوچ لیا تھا آج کے بعد وہ شاہزیم کے کمرے میں پڑھنے نہیں آئے گی۔ صبح شاہزیم کی آنکھ کھلی، آیت اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شاہزیم اس بیوقوف چھوٹی سی لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس کا بچپن اور پڑھائی سے دور بھاگنا اسے غصہ دلاتا تھا۔ آیت، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ آیت نے کسمسا کر کروٹ بدلی۔ شاہزیم کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں کے نیچے دب گیا تھا۔ دھڑکنوں کو محسوس کرتے شاہزیم کا دل شدت سے دھڑکا تھا اور آج گھر والوں سے رخصتی کی بات کرنے والا تھا۔ آیت ابھی تو اس کے ہاتھ نہیں آتی تھی، مگر شادی کے بعد جب وہ اس کمرے میں آ جائے گی تو کوئی بھی اسے شاہزیم اور پڑھائی سے بچا نہیں پائے گا۔ شام کو سب گھر والوں کے درمیان شاہزیم نے رخصتی کا کہا۔ سب کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دینا چاہتے تھے، مگر شاہزیم نہیں مانا تھا۔ وہ چاہتا تھا آیت پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، جو اس صدی میں ناممکن تھا۔ کیا کہا؟ 20 تاریخ میری شادی ہے؟ منتہا کے منہ سے شادی کا سن کر وہ اچھل پڑی تھی۔ ہاں میں ابھی سن کر آئی ہوں، منتہا نے چہ کر کہا تھا۔ ہائے اللہ، میں صدقے جاؤں، نظر نہ لگے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اب اس پڑھائی سے پکا میری جان چھوٹی، اب تو میں دن رات اپنے سرتاج کی خدمت کروں گی، بچے سنبھالوں گی۔ اور یکدم اسے شاہزیم کا جنونی روپ یاد آیا تھا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ اللہ اللہ، اس سانڈ کو میں جھیل لوں گی کیسے؟ اس نے صدمے سے کہا تھا۔ ہاں مطلب منتہا حیران ہوئی تھی۔ آیت بڑبڑائی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے پوری بتیسی دکھائی تھی۔ دن تیزی سے گزرے تھے۔ آج مہندی تھی۔ شاہزیم کے ساتھ سادہ سے پیلے جوڑے میں بیٹھی آیت ہر آتے جاتے مہمان کو شوق سے دیکھ رہی تھی۔ شاہزیم نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اس کی کمر پر چٹکی کاٹی تھی۔ آیت نے اچھل کر شاہزیم کی طرف دیکھا تھا۔ شرم نہیں آ رہی؟ تو پھر بھی شرمانے کی کوشش کرو۔ بدانت پیس کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ کیوں؟ میں کو شرماؤں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں جو اپنی شادی پر منہ لٹکا کر بیٹھ جاؤں، اور اب آپ مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتے۔ وہ روب سے اسے آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ کیوں جی؟ اب ایسا کیا ہوا ہے؟ شاہزیم نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب میں آپ کی بیوی بننے والی ہوں، اب آپ کو چاہیے مجھ سے نرمی سے پیار سے بات کریں۔ مگر نہیں، آپ نے تو ہر وقت آگ اگلنی ہوتی ہے، ڈریگن کہیں کے نہ ہو تو۔ وہ غصے سے اسے گھورتی منہ بس ہو رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر شاہزیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جسے وہ ایک پل میں چھپا گیا تھا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، ایک بار روم میں چلو پھر بتاتا ہوں، اس نے مصنوعی غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آیت جس کی پٹر پٹر زبان چل رہی تھی ایک دم سے بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی زبان پر لگتی بریک دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ مہندی کی تقریب بہت اچھے سے ہوئی تھی۔ آج بارات تھی، پورے گھر میں گہما گہمی کا ماحول تھا۔ آیت تیار ہو کر ہال چلی گئی تھی۔ باقی سب بھی بارات کے ویلکم کے لیے پہنچ گئے تھے۔
دھوم دھام سے بارات آئی اور شام کو رخصتی کی گئی تھی۔ آیت کو شازم کے کمرے میں بیچ دیا گیا تھا۔ وہ پھولوں کی سیج میں گھونگھٹ کر کے بیٹھنے کے بجائے فون پر اپنی طرح طرح کی تصویریں لے رہی تھی۔ شازم نے دوستوں نے اسے دیر رات تک گھیرے رکھا تھا۔ وہ کمرے میں آئے اور آیت میڈم کو سادہ سے بلیک ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اس نے تو ابھی اسے دلہن کے روپ میں آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ آیت انسٹاگرام پر فنی ویڈیوز دیکھتی زور زور سے دانت نکالنے لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور تیکھی نظروں سے آیت کو دیکھا۔ اپنے اوپر سایہ محسوس کرتے آیت نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اپنے سر پر چنگیز خان کو کھڑا دیکھ کر وہ بوکھل آئی تھی۔ کسے پوچھ کر تم نے چینج کیا ہے؟ شازم کی روبدار بھاری آواز سن کر آیت اچھلی تھی۔ وہ لہنگا بہت بھاری تھا تو ماما نے کہا میں چینج کر لوں۔ وہ معصومیت سے منمنائی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شازم نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور غصے سے شیروانی اتارتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ آیت نے سینے پر ہاتھ رکھتے لمبا سانس لیا تھا۔ شازم شاور لے کر تولیہ لپیٹے واش روم سے باہر آیا اور آیت کو دیکھا جو منہ کھولے اسے تولیے میں باہر آتے دیکھ رہی تھی۔ شازم سیدھا اس کے قریب آ رہے اسے پاؤں سے پکڑ کر بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ آیت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ یہ کیوں پہنا ہے؟ اس نے آیت کی ٹانگ سہلاتے ٹراؤزر کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ رات کو میں یہی پہنتی ہوں۔ آیت کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ شازم کی آنکھوں میں سرخی چھانے لگی تھی۔ دونوں کے دل ایک الگ ہی رو پر دھڑک رہے تھے۔ شازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آج کی رات ان کپڑوں کا کیا کام؟ آج تو ہر پردہ گرنے والا ہے۔ اس کے پہلو سے شرٹ اوپر نرمی سے وہاں اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ آیت کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ شازم کے خوبصورت گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائی تھی۔ شازم نے لال سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر آیت کی طرف دیکھا۔ آیت کے دل کی دھڑکن اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اوپر ہوا اور آیت کی اطراف میں دونوں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے پر رکا تھا۔ پڑھنا ہے یا بچے پیدا کرنے ہیں؟ شازم نے اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے تھے۔ لہجہ بہک رہا تھا۔ بچے۔ وہ لڑکھڑا کر صرف اتنا ہی بول پائی تھی۔ پورا بولو۔ اس کے رخسار پر لب رکھنے لگا تھا۔ بچے پیدا کرنے ہیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ روانی سے بولی تھی۔ شازم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ ایک دم سے اس کے لبوں پر جھکا اور اسے اپنی شدتوں سے روشناس کروانے لگا تھا۔ آیت نے جلدی سے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا۔ شازم اس کے لبوں کا جام پیتا اس کی سانسیں بخیر کر ایک جھٹکے میں اسے تمام پردوں سے آزاد کرتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ ڈر رہی ہو؟ اس کے لبوں سے لب ٹکراتا بہکی آواز میں پوچھنے لگا تھا۔ آیت کانپ رہی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اتنے پیار سے تمہیں چھو رہا ہوں اور تم ہو کہ ڈر رہی ہو۔ اس کے بدن کی بازوکی پر جھکتا بولا تھا۔ شازم۔ وہ کرائی تھی۔ شازم نے ساتھ اس کے وجود کے خوبصورت حصے کو چھوا تھا۔ آیت کی جان نکلنے لگی تھی۔ اس کے وجود کی سختی اپنے وجود کے ساتھ ٹچ ہوتی دیکھ کر تڑپی تھی۔ نو۔ شازم کو اپنی گہرائیوں میں محسوس کر کے وہ خوف سے چلائی تھی۔ ڈارلنگ، بچہ پیدا کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو میرے سینے پر دانت کاٹ دینا۔ اس کے وجود میں سرایت ہوتے ہوئے بولا۔ جیسے ایک جھٹکا لگا، آیت کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے لبوں سے تو چیخ بھی نہ نکل پائی تھی۔ شازم نے اس کے لبوں پر جھک کر شدت دکھائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ تھوڑی نارمل ہوئی تو اس کے نشیب و فراز پر حاوی ہو چکا تھا۔ آیت تکلیف کے باعث پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ بس کرے شازم، وہ درد سے تڑپتی ہوئی بولی تھی۔ شازم نے بہکی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے لبوں کو شدت سے چھو کر الگ ہوا۔ بیڈ کی چادر صاف ستھری تھی۔ شازم نے بیڈ کی چادر پھر آیت کے وجود کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان تھا۔ اس نے نرمی سے آیت کو اپنے ساتھ لپٹایا اور اس کی پشت سہلائی۔ آیت تکلیف سے پوری طرح سن ہو چکی تھی۔ اسے ایک قطرہ بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی تھی اور یہ بات شازم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جس قدر آیت پورا دن اوپر نیچے اچھلتی تھی،
اس حساب سے تو یہ بات بہت عام تھی۔ اکثر اوقات اچھلتی کودتی عورت کی یہ نارمل سی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جسے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے کہ اگر بلیڈنگ ہو تو لڑکی کنواری ہے، اور اگر نہ ہو تو شادی سے پہلے اس کا کردار مشکوک بنا دیا جاتا ہے۔ مگر شاذم اس کی حرکتوں سے واقف تھا۔ پھر پہلی بار ان لمحات سے گزرتے ہوئے جو حالت آیت کی ہو چکی تھی، وہ کسی بھی پہلے سے ان لمحات سے گزری لڑکی کی نہیں ہوتی۔ صبح آیت شاور لے کر واش روم سے باہر آئی۔ اس کے لیے شاذم سے نظریں ملانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آیت کے ماں باپ بہت خوش تھے، بیٹی کے لیے اس قدر سلجھا ہوا لڑکا مل گیا تھا۔ ولیمے کے بعد شاذم آیت کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اسے ہلکا پھلکا سا بخار تھا۔ شادی کی تھکن اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ رات کو آیت سلک کی بلیک نائٹی پہنے کمبل سر تک تانے سو رہی تھی۔ شاذم اس کے قریب آ کر لیٹا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی پشت سینے سے لگاتے گردن پر لب رکھے تھے۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے آیت نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ مجھے بے چین کر کے خود چین سے سو رہی ہو؟ شاذم نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے تیکھے نکور سے اسے گھورا تھا۔ آیت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرے سر میں درد تھا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں سزا کاٹوں؟ اس کے کندھے سے نائٹی کی ڈوری کھسکاتا بولا۔ تمہیں تو بہت شوق تھا بچے پیدا کرنے کا، اب کیا ہوگا؟ ایک رات میں ساری ہوا نکل گئی۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ آیت نے نیم گلابی آنکھوں سے اسے دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ سچ میں بیمار تھی اور اسے لگ رہا تھا وہ ڈرامے کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا، آپ نے مجھے ٹچ کیا تو میں اسی ٹائم اٹھ گئی۔ پھر یہ تانے کیوں دے رہے ہیں؟ اور رہی بچوں کی بات، تو سب لڑکیاں بچے پیدا کرتی ہیں، میں بھی کر لوں گی، اس لیے اب مجھے ایک رات کے تانے مت دیں۔ وہ بھیگی مدھورم آواز میں بولی۔ شاذم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سیریس ہو سکتی ہے۔ اور سچ میں میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، میں ڈرامے نہیں کر رہی، وہ باقاعدہ رو پڑی تھی۔ شاذم کو یکدم اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اوہ میری بے وقوف بیوی، آج اتنی سیریس کیسے ہوگی؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسے اپنے اتنا قریب کرتا مسکراتے ہوئے شدت سے اس کے رخسار چومنے لگا تھا۔ آیت نے خفا نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ آیت آپی، اب تو آپ کی خیر نہیں، ہر وقت چنگیز لالا کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو۔ ماری اور منتہا اس کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ بہت سویٹ ہیں، ہم نے تو ایویں انہیں بدنام کیا ہوا ہے، وہ کندھے سے بال جھٹک کر ایک ادا سے بولی تھی۔ سیڑھیاں اترتے شاذم نے اس کی بات سنی اور گہرا مسکرایا۔ آیت کمرے میں آئی، میز پر لگا کتابوں کا ڈھیر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ شاذم ایک ایک چیز چیک کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری جان، شادی ختم، اب پڑھائی شروع، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات سن کر آیت کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کیا پاگل واگل لوگ ہیں؟ دماغ سٹیا گیا ہے آپ کا؟ وہ ایک دم بھڑک گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شاذم نے تیش سے پوچھا تھا۔ بکواس نہیں کر رہی میں، یہ کہہ رہی ہوں کہ اب ان کتابوں سے پڑھائی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب تو میرا فرض ہے میں ہر کام چھوڑ کر اپنے شوہر کو خوش کروں۔ اسے واپس چنگیز خان والے روپ میں جاتے دیکھ کر فوراً لائن پر آئی تھی۔ شوہر تو تب خوش ہوگا جب تم ان سب کو گھول کر پی جاؤ گی، اور اس کے علاوہ شوہر کو کب کیسے خوش کرنا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب چپ چاپ یہاں کر بیٹھو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ سوچا تھا شادی ہوگی تو یہ پڑھائی میری جان چھوڑ دے گی، مگر نہیں، یہ تو کسی اسیب کی طرح مجھ سے چمٹ ہی گئی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ پھیرتی رونے کی تیاری پکڑنے لگی تھی۔ آیت شاذم نے روب سے اسے پکارا تھا۔ مجھے ابھی بھی بخار ہے شاذم، میں کیسے پڑھوں گی؟ وہ چہرہ لٹکا کر پھنسی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ابھی کے ابھی یہاں آؤ۔ وہ سرد سپاٹ انداز میں گویا ہوا تھا۔ آیت اسے صلابتوں سے نوازتی صوفے پر آ کر بیٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ شاذم نے اسے میتھ کا ایک ایک سوال سمجھایا تھا، مگر جب آیت نے خود کیا تو سرے سے ہی غلط تھا۔ شاذم کو شدید تپ چڑھی اور اسے وہیں صوفے پر ڈھیر کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ آیت نے اس کی شرٹ دبوچتے ہوئے زور سے آنکھیں میچ لی تھی۔
بہت بگڑ گئی ہو تم، اور تمہیں ایسے ہی سیدھا کروں گا۔ اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتا پوری شدت سے اس کے اندر سما گیا تھا۔ آیت کی سسکیاں پورے کمرے میں دل فریب ماحول پیدا کرنے لگی تھی۔ صبح شاذم نے اسے نماز کے لیے اٹھایا۔ وہ بے دلی سے نماز پڑھ کر پھر سو گئی تھی۔ شاذم نے پورے 7 بجے اسے پھر سے اٹھایا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی اسکول، میری دوستی ہنسیں گی۔ وہ ضدی بچوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں ہنسیں گی وہ تم پہ؟ شاذم نے تڑک کر پوچھا تھا۔ کون سی لڑکی شادی کے بعد اسکول جاتی ہے؟ ہماری کلاس کی جتنی بھی لڑکیوں کی شادی ہوئی ان میں سے کوئی بھی اسکول نہیں آتی۔ وہ ڈیٹ پن کی حد کر رہی تھی۔ شاذم نے مزید سرخوانے کے بجائے الماری سے اس کا یونیفارم نکالا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے اسے اپنے ہاتھوں سے چینج کروایا تھا۔ آیت کا وجود لرز اٹھا تھا۔ شاذم نے اس کے بال کھولے اور برش اٹھا کر اچھے سے برش کیا اور چٹیاں بنائی۔ آیت کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ پیار اپنی جگہ، مگر یہ جو تمہاری فضول کی باتیں اور ضدیں نا، یہ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اسے کھڑا کرتا غصے سے بولا اور اس کا بیگ اٹھاتا ساتھ اس کی کلائی پکڑ کر کمرے سے نکلا تھا۔ شاذم بیٹا ناشتہ تو کر لو، بشریٰ بیگم نے باہر جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ چاچی ہم راستے میں کر لیں گے، وہ جلدی سے جواب دیتا اسے لے کر چلا گیا تھا۔ آیت نے راستے میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ شاذم بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ اسے بھوکا اسکول چھوڑ آیا تھا۔ واپسی پر شاذم کی بجائے ڈرائیور لینے آیا تھا، جسے دیکھ کر آیت کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی گھر آئی۔ گھر آ کر پتہ چلا شاذم 1 ہفتے کے لیے دبئی چلا گیا ہے۔ اسے اچانک سے کام کے سلسلے میں جانا پڑا تھا۔ آیت گھر آئی اور یہ خبر سن کر خوب روئی تھی۔ شاذم نے کال کی مگر اس نے بات نہ کی۔ وہ ایک طرف سے خوش بھی تھی کہ 1 ہفتہ نہ تو اس پر کسی قسم کی پابندی لگے گی اور نہ ہی اسے اسکول جانا پڑے گا۔ شاذم نے سختی سے ماں اور چاچی کو کہا تھا کہ آیت اسکول سے چھٹی نہ کرے، مگر آیت بی بی اس دیو ہیکل کے علاوہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ابھی شاذم کے آنے میں 2 دن باقی تھے۔ آیت کی دوست عائشہ آئی اور رات میں اسی کے پاس رک گئی تھی۔ انہوں نے رات کو مووی دیکھی۔ کمرے میں ہر طرف چیزیں پھیلی ہوئی تھی۔ الماری سے آیت کے سارے کپڑے نکل کر صوفے پر پڑے ہوئے تھے، جنہیں عائشہ رات کو پہن کر دیکھتی رہی تھی۔ بیڈ کے ارد گرد نیچے فرش پر لیز چاکلیٹس کے خالی ریپر پڑے ہوئے تھے۔ شاذم کمرے میں داخل ہوا، اس کا دماغ بگ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ ایک نفاست پسند انسان تھا۔ اس کے کمرے کی ہر چیز بہت ترتیب میں رکھی گئی تھی اور آج اس کا کباڑیے کا دکان لگ رہا تھا۔ آیت بیڈ پر سے آدھی نیچے لٹکی گہری نیند میں تھی۔ کمبل پورے کا پورا فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ دان پیس کر آگے بڑھا اور ایک جھٹکے میں آیت کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے اس کے چہرے پر رکا تھا۔ آیت نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر سے سو گئی تھی۔ شاذم کے اندر شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ وہ تیش میں آ کر آیت کی شارک پر جھکا اور پوری قوت سے وہاں دانت گاڑ دیے تھے۔ آہ ماما! آیت کی نیند بھگ سے اٹھ گئی تھی۔ وہ شاذم کو دھکا دیتی درد سے کراہی تھی۔ شاذم نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے۔ اس کے لبوں پر شدید برسانے لگا۔ آیت ہاتھ پیر مارتی اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ تو جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ واش روم کے دروازے پر کھڑی عائشہ سامنے والا منظر دیکھتے ہی یکدم پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ شاذم نے آیت کی آنکھوں میں نمی دیکھی اور پیچھے ہٹا۔ آیت سینے پر ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ شاذم کے اندر بامبر جل رہے تھے۔ اس نے قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یکدم اس کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اٹھی۔ شیشے میں نظر آتے ایک اور عکس کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھا اور پلٹ کر عائشہ کو دیکھا، جو فک چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ شاذم نے قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو نہ جانے کب سے یہاں کھڑی تھی، اور پھر آیت کو اس کا دل کیا ان دونوں لڑکیوں کو اڑا دے۔ گیٹ آؤٹ! شاذم حلق کے بل دہاڑا تھا۔ عائشہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور آج پھر اپنی بے عزتی پر سرخ نگاہوں سے آیت کو دیکھتی اپنا دوپٹہ لے کر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ آیت نے بھیگی نگاہوں سے شاذم کو دیکھا، جس سے جاتے اس کی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ شاذم نے بیڈ سے لیپر اٹھا کر صوفے پر بیٹھتے آن کیا اور اس کی ہسٹری چیک کی۔ ماتھے کی رگیں تننے لگی تھی۔
آیت کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر تمہیں جان سے نہ مارا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ کاندار لہجے میں پھنکارتا فریش ہو کر چلا گیا تھا۔ پورا دن آیت کی جان سولی پر لٹکی رہی تھی۔ رات کو شازم گھر آیا، آیت نے قرآنی آیات کا ورد کرتے اپنے گرد حصار قائم کیا تاکہ وہ جنت سے دور رہے۔ 15 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا۔ شازم نے آتے اس کا بیگ کھلوایا تھا۔ ادھر کھڑی ہو جاؤ، جب تک تم مجھے ایک ایک کویسچن کے نہیں کر کے نہیں دکھاتی میں تمہیں بیٹھنے نہیں دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آیت نے سر اس بات میں ہلایا اور کھڑے ہو کر اس کے طریقے کے مطابق سوالات حل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شازم ساتھ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ وہ بہت ڈھیل دے چکا تھا اسے، جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ آیت پچھلے 1.5 گھنٹے سے کھڑی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شازم کا خوف آج پھر سے اس کے دل میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بھیگے رخسار رگڑ کر صاف کرتی۔ شازم کام کے سلسلے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ آیت کی تمام حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آیت کی ہچکیاں بندنے لگی تھی۔ شازم نے ٹھک کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کیا اور آیت کو بازو سے کھینچ کر گود میں بٹھایا تھا۔ پیار کی زبان تو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے اب مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ شازم نے اس کے نشیب و فراز کو ہاتھ سے کچلا، اس کی گردن پر دانتوں کی گڑیاں بنانے لگا۔ آیت نے تڑپ کر اس کے کندھے پر ناخن مارے تھے۔ اس کی کمر مٹھیوں میں بھر کر زور سے دبا گیا تھا۔ کہنے لگا، اگر تم نے اس بار پیپرز میں اچھے نمبر نہ لیے نا تو میں بتا رہا ہوں ساری زندگی تم میری شکل دیکھتی رہ جاؤ گے، لیکن میں تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، سمجھی تم؟ اسے غور سے دور جھٹکتا سامنے صوفے پر گرا چکا تھا۔ وہ بھی تھک چکا تھا، سارے دن پہلے آفس میں گزر جایا کرتا تھا اور پھر وہ تھکا ہارا اسے پڑھانے بیٹھ جایا کرتا۔ اس کی آنکھوں میں اب نیند تیر رہی تھی۔ اسے پڑھانے کے چکروں میں اس کی آنکھوں کے نیچے بھی ہلکے پڑنے لگے تھے۔ لیکن آیت کو تو نہ جانے کب شازم کی جان پر ترس آنے والا تھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ چپ چاپ صوفے پر کتاب کھول کر بیٹھ چکی تھی اور شازم تھکا ہارا بیڈ پر لیٹا سو چکا تھا۔ وہ صبح بنا چو چرا کیے خاموشی کے ساتھ سکول چلی گئی تھی۔ واپسی پر شازم نے اسے آئس کریم کھلائی۔ آئس کریم کھانے کے بعد بھی آیت چپ چپ سے تھی۔ شازم کو اس کی خاموشی کھٹک رہی تھی، مگر وہ دل پتھر کر چکا تھا۔ آیت نے آتے ہی چینج کیا اور کتابیں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ شازم واپس آفس چلا گیا تھا۔ شام ہوگی، آیت بری طرح سے روتے ہوئے بار بار ایک سوال حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو حل ہو ہی نہیں رہا تھا۔ شازم گھر آیا، اسے روتے اور مسلسل پین گھسیٹتے دیکھ کر وہ نرم پڑا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ادھر دو، میں سمجھاتا ہوں، اس نے پیار سے کہا اور بہت آرام سے اسے سمجھانے لگا تھا۔ 2-3 بار ایک ہی سوال سمجھانے کے بعد آیت نے وہ سوالات حل کر لیے تھے۔ جیسے آخری سوال حل ہوا، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ شازم نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں جان بوجھ کر نہیں کرتی، مجھے سچ میں کچھ نہیں آتا، میں نالائق ہوں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ رات کو اتنی دیر کھڑے رہنے کے بعد شازم کی جنونیت سہتے سہتے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ آیت میری جان، نالائق کوئی بھی نہیں ہوتا، دیکھو آج تم نے محنت کی اور اس محنت کا پھل تمہیں مل گیا ہے۔ یہ سب کویسچن خود حل کرنے پڑتے ہیں، ہمیں کوئی بھی چیز پلیٹ میں سج کر نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی اور محنت کے بعد انسان چھا جاتا ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آیت نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس کے پیپر سٹارٹ ہوئے، شازم نے آفس سے آف لیا تھا۔ وہ رات دیر تک اسے پڑھاتا رہتا تھا۔ آج آخری پیپر تھا۔ پیپر کے دوران آیت کو میری طرح سے چکر آنے لگے تھے۔ وہ جیسی پیپر حل کر کے اٹھی تھی، جھول کر واپس گری تھی۔ شازم کو اسکول سے کال آئی، وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اسے سن کر شازم کی آنکھیں بے یقینی اور خوشی سے پھیلی تھی اور آیت تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ کاش پیپر ہونے سے پہلے وہ پریگننٹ ہو جاتی۔ شازم اسے گھر لے کر آیا، سب کو خوشخبری سنائی۔ اگلے 6 مہینے تک آیت بالکل فارغ تھی۔ شازم پہلے اسے چاہتا تھا، مگر اب تو وہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ مہینے تیزی سے گزر رہے تھے، آیت کا وجود پھول رہا تھا۔ شازم آفس سے آیا، ہاتھ میں
आयत का पसंदीदा चॉकलेट केक था। सब ने हैरानगी से शाजिम को देखा। शाजिम ने केक काट कर आयत को खिलाया और उसका रिजल्ट सबको बताया। मेहनत सच में रंग ले आई थी। उसने 80% नंबर लिए थे। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बार बार अपने रिजल्ट को देख रही थी और अगले लम्हे सबके सामने शाजिम के सीने से लगकर उछलने कूदने लगी। कहने लगी, थैंक यू सो मच शाजिम, अगर आप ना होते तो मैं कभी भी इतने अच्छे नंबर नहीं ले सकती थी। अरे कहाँ मरकर पास होने वाली लड़की, और कहाँ 80% नंबर जो कभी मुझे ख्वाब में भी दिखाई नहीं दिए। और शाम उन्होंने बड़े अच्छे से पूरे खानदान को दावत पर बुलाया हुआ था। शाजिम उसे बाहर घुमाने भी लेकर गया था। रात को जब वापस आए तो उसे अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, काश वक्त कोई और होता तो मैं आज रात तुमसे पूरी पूरी वसूली करता। आखिर को तुम्हें पास होने का गिफ्ट भी तो देना था, मगर चलो तुम पर उधार। एक बार हमारा बेबी खैर आफियत से इस दुनिया में आ जाए फिर तुमसे सारे हिसाब चुकते करूँगा, वो भी गिन गिन कर। आयत समझ चुकी थी शाजिम क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगली लम्हे शर्माते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई थी और शाजिम उसके बालों में हाथ फेरता बातें करता सो गया था।